الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے، مکی صورت ہے، 4 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس سورت کا نام قریش وہ خاندان قریش کی نسبت پر ہے، اور کن کی اولاد کو قریش کہا گیا اور کیا وجہ تسمیہ ہے اس کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی۔ اللہ رب العزت نے قریش پر جو احسانات فرمائے تھے ان کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر 3 احسانات فرمائے تھے۔ پہلا تو وہ ایسے علاقے میں ہیں جہاں زمین کھیتی نہیں اگا سکتی، اناج اگا نہیں سکتی، تو اللہ رب العزت نے انہیں سمجھ دی کہ وہ سفر کرے اور تجارت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم انہوں نے اس کام کی ابتدا کی شروع کی۔ ہاشم جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، تجارتی سفر۔ پہلا سفر گرمیوں کے اندر اور دوسرا سفر سردی میں۔ وہ جب پہلا سفر کرتے تھے گرمی میں تو وہ ملک شام کا سفر کرتے تھے، چونکہ ملک شام ٹھنڈا ملک ہے، تو گرمی کے اندر ملک شام چلے جاتے تجارتی قافلہ لے کر، اور وہاں سے کچھ سامان لے کر آتے، یہاں کا سامان لے کر وہاں بیچتے، فروخت کرتے، اور جب وہاں سے سامان لے کر آتے تو یہاں حج کے موسم میں جو لوگ آتے تھے حج کے لیے ان کو وہ سامان فروخت کیا جاتا اور اس سے نفع حاصل کیا جاتا۔ اور اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں وہ یمن کا سفر کرتے، چونکہ یمن گرم ملک ہے تو وہ ٹھنڈی میں یمن چلے جاتے اور وہاں سے کچھ سامان لاتے اور یہاں کا سامان وہاں فروخت کرتے، بیچتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنے لمبے لمبے سفر کرنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ اتنے لمبے لمبے سفر کرنے کے عادی ہو گئے، ان کو عادت پڑ گئی۔ ایک کام مشکل ہوتا ہے لیکن آدمی جب اس کو کرتا رہتا ہے تو وہ جتنا بھی مشکل ہو وہ آدمی اس کام کو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کو تو عادت ہو گئی، حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکتا،
لیکن ایک آدمی مشکل کام کرتے کرتے جب اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر پہلا احسان یہ فرمایا کہ ان کو سال کے 2 بڑے بڑے سفر، لمبے لمبے سفر کرنے ان پر آسان فرما دیے۔ وہ ان سفر کرنے کے عادی ہو چکے تھے، تو اللہ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہے، یہ ان پر ایک احسان فرمایا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا کہ وہ وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کی زمین اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ایسی جگہ بھی ان کو کھانے کو میسر ہے، ہر چیز ان کے لیے موجود ہے۔ حالانکہ عام طور سے ایسی جگہ جہاں زمین اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہاں فاقے کی نوبت آتی ہے یا تکلیف ضرور پڑتی ہے، لیکن اللہ نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ ان تجارت کی برکت سے ان کے یہاں کھانے پینے کی ہر چیز میسر ہوتی تھی، ہر چیز آسانی کے ساتھ مل جاتی تھی، کسی چیز میں بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی احسان یاد دلایا کہ ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا۔ تیسری چیز، باقاعدہ اس زمانے میں کوئی حکومت نہیں تھی، تو حکومت نہ ہونے کی وجہ سے بد امنی تھی کہ حرم کے اطراف میں تو لوٹ مار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ چونکہ حکومت ہوتی ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امن اور شانتی کو برقرار رکھے، اور جہاں لوٹ مار ہو رہی ہو، فسادات ہو رہے ہو، تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو ختم کرنا اور اس کے اندر امن و امان پیدا کرنا اور لوگوں کی حفاظت کرنا، یہ حکومت کا کام ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں باقاعدہ کوئی حکومت بھی نہیں تھی، کوئی بادشاہت بھی نہیں تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حرم کے باہر لوٹ مار ہو رہی ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، کبھی بھی کوئی قبیلہ بھی کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن حرم کے اندر ان کو رہنے کی برکت اور بیت اللہ کے متولی ہونے کی نسبت پر اللہ رب العزت نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈالی تھی کہ وہ اگر لمبے لمبے سفر بھی کرتے ہیں تو ان کے سامان، ان کی جان، یہ سب محفوظ ہے، کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا، کوئی لوٹ مار ان کے سامان کی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ان پر احسان فرمایا۔ تو اللہ نے وہ تینوں احسانات جو ہے اس میں گنوائے، ان کے سامان کی حفاظت اور ان کے قافلے کتنے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، وہ بدر کے موقع پر اس کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور مکہ والے یہاں سے تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں جاری ہے ان کی، اور وہ اس کی کوشش میں لگے ہیں کہ کبھی بھی موقع ملے تو ہم ان کو تکلیف پہنچاوے۔ ابو سفیان اس زمانے میں قافلہ لے کر سفر کے لیے نکلا ہوا تھا، تجارتی قافلہ، اور نفع حاصل کر کے اور وہاں سے خوب سامان لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ جو ہے ابو سفیان کے تعقب میں گئے۔ تو وہ قافلہ کتنا لمبا تھا؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے میں اس وقت 1000 اونٹ تھے، سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ کے اوپر وہ پورے سامان بھر بھر کر جو ہے مکہ لا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے۔ اب 1000 اونٹ کو لانے کے لیے صرف 40 سے 50 آدمی تھے، کوئی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اسی وجہ سے تو ابو سفیان کو فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ گئے تو ہمارے سامان پر وہ آسانی کے ساتھ جو ہے قبضہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا لمبا قافلہ ہے اور صرف 40 سے 50 آدمی ہیں،
کوئی بھی قافلہ جو ہے دوسرے لٹیرے لوگ ان کو آسانی کے ساتھ لوٹ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی ایسی محبت اللہ نے ڈالی کہ کوئی ان کے قافلے کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی ان کی جان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان 3 احسانات کو جو اللہ نے قریش کے اوپر کیے تھے ان کا اس صورت میں تذکرہ فرما کر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسانات کیے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مالک کی جس نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں اس کی تم عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ کر اسی کی تم عبادت کرو اور تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو گویا اللہ اپنے احسانات کو یاد دلا کر ان کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی طرف اللہ رب العزت ان کو اس میں بلا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ سردی اور گرمی کے موسم میں وہ یمن اور شام کے سفر کے عادی ہے، یہ اللہ نے ان پر احسان کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اس لیے کہ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، یہ دعوت دی گئی بیچ میں کہ ان کو چاہیے کہ اللہ نے یہ ان پر احسان کیا ہے اس لیے وہ اس گھر کے مالک ہی کی عبادت کرے۔ دوسرا احسان اللہ نے 4 نمبر کی آیت میں فرمایا الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایسے مقام پر ہے جہاں وہ بھوکے رہتے، ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن ایسے غیر ذی زرع وادی کے اندر جہاں زمین اگاتی نہیں ہے، ایسے مقام پر بھی انہیں کبھی بھی اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، ہر قسم کی کھانے کی چیزیں وہاں میسر ہو جاتی تھی۔ اور آگے کا وہ احسان اللہ نے آگے ذکر کیا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا کہ وہ امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ لمبے لمبے سفر بھی کر رہے تھے اور ان کا سامان بھی محفوظ تھا اور ان کی جانیں بھی محفوظ تھی۔ تو یہ احسان کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو۔ تو اللہ نے یہ صورت میں ان کو اس کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔